کلام مقدس کھولیں مقدس پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری چوتھی اور پانچویں آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ تسلی سے نکال لیں تو کہیں آمین آمین۔ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ آئے مل کر ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ بیٹھنے سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ہلائیں گے، ساتھ والے کو نہیں، اپنے آپ کو ہلائے۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے آپ کو ہلائے۔ یسوع مردوں میں سے، شفیع تو بتا، تو جی اٹھا ہے یا تو ابھی تک مردہ ہے؟ اگر میں نہیں جی اٹھا تو یسوع نہیں، میرے لیے اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ 100 سال نعرے لگاتا رہوں یسوع جی اٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں جی اٹھاؤں؟ کیا خیال ہے؟ یسوع کے جی اٹھنے کا فائدہ میری زندگی میں کیا ہے؟ جو میری زندگی میں نہیں، میں دوسرے کی زندگی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پریز دی لارڈ۔ ساتھ والے کو بھی کہیں یسوع جی اٹھا ہے۔ بیٹھتے بیٹھتے کیا کہیں گے؟ ساتھ والے کو ساتھ لے لے کہیں آئے ہم بھی جی اٹھتے ہیں۔ اگر نہیں جی اٹھے تو جی اٹھیں۔ آمین۔ تشریف رکھے۔ آج یہ خوبصورت پیسیج ہم دیکھیں گے، ان آیات میں سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی پہلی بڑی برکت کیا ہے؟ سب سے بڑی پہلی اور بڑی ابتدائی برکت کیا ہے؟ نئی پیدائش۔ بولے نئی پیدائش۔ یس، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث بہت سارے بہن بھائی یسوع مسیح کی مصلوبیت سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور انہوں نے فرمایا تمام ہوا تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیا گیا۔ اس کے اتنے حوالہ جات ہیں، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ بائبل کا ترجمہ ہمیشہ بائبل سے کرے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیا گیا، منصف خدا نے خود ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے حوالہ کیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس لیے صرف گناہوں کی معافی سے کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون داخل ہوگا؟ جو نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ ابتدائی پہلی بنیادی برکت، جو سب سے بڑی برکت یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ملی، وہ کیا ہے؟ نئی پیدائش۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب نیچے سے پیدا ہونا، مٹی سے پیدائش۔ پہلے آدم کی پیدائش انسان ضرور ہے، لیکن کہاں پہ رکھا گیا؟ مٹی کے بدن میں، خاکی۔ سو پہلی پیدائش کیا ہے؟ خاکی۔ اب جس نئی پیدائش کی بات کر رہے ہیں، نیچے کی نہیں، اوپر کی ہے، ابو، آسمان سے۔ سب جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، سب پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر سب پیدا ہوتے ہیں، روحانی طور پر سب پیدا نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ جسمانی طور پر سب پیدا ہوتے ہیں، روحانی طور پر سب پیدا نہیں ہوتے۔ ساتھ رہیے گا۔ سب پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے بات کی اس میں اور دوسری میں فرق آئے گا۔ پہلے ہم نے کیا بولا؟ سب جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر پیدا نہیں ہوتے۔ سب پیدا ضرور ہوتے ہیں لیکن سب نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ پیدا سب بھی ہوتے ہیں لیکن سب نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ جو پہلے پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے آدم میں سے پیدا ہوتے ہیں اور گناہ اور موت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور آدم کے خاندان سے ہے وہ، اور ابلیس کے خاندان سے، ابلیس کے فرزند ہیں، یہ بائبل بتاتی ہے۔ ایک معمولی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں
وہ دوسرے آخری آدم یسوع مسیح سے پیدا ہوتے ہیں، وہ راستباز سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے پہلی ابتدائی بڑی برکت کیا ہے؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث نئی پیدائش۔ آمین۔ ہم نئے سرے سے خدا سے پیدا ہوتے ہیں، خدا کی فیملی میں شامل ہو جاتے ہیں، خدا کے فرزند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فطرت ہمیں بخشتا ہے، اپنی قدرت ہمیں بخشتا ہے، اپنے اختیار ہمیں بخشتا ہے۔ جاؤ میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ اپنے اختیار بخشتا ہے، اپنی قدرت بخشتا ہے، اپنا مزاج بخشتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزو کہ ہم خدا کی فیملی میں شامل ہو جاتے ہیں، خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ اگلی بات، تاکہ کیا ہو؟ ایک لافانی، فانی نہیں بلکہ لافانی، لازوال میراث کو حاصل کرے۔ اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے تو اگلے حصے میں کیسے جائیں گے؟ کیوں جی؟ میراث کس کے لیے ہے؟ جو نئے سرے سے پیدا ہوا۔ میراث بچوں کے لیے ہوتی ہے نا، تو جو خدا کی میراث اس کے بچوں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا پوری خداوند نے ہمارے بزرگ آدم کو دی، دنیا سارا اختیار اسے دیا، اور جب وہ اپنا ابلیس کو دے بیٹھا تو سارا دے بیٹھا۔ کیونکہ یہاں پھر یہ سوال بہت ساروں کے پاس کہ باقیوں وہ خداوند نے ہمارے بزرگ آدم کو دیا اور آدم نے ابلیس کو دیا، اور چل رہا ہے وہ، ان کے پاس بھی کمی نہیں۔ لیکن یہ میراث خداوند، خدا کی میراث اس کے فرزندوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں ایک اور، دنیا کی میراث کب ملتی ہے؟ جب باپ مرتا ہے، رائٹ؟ یہ میراث کب ملے گی؟ جب ہم جسمانی طور پہ مریں گے اور آگے جائیں گے۔ کیوں جی؟ بیچ میں معاف کیجئے گا، ایک جیسے ہی نئے سرے سے پیدا ہوئے تو ہمیں ایک زندہ امید ملی، بولے زندہ امید ملی کہ میرا اختتام اس بدن اور اس جہان کا نہیں ہے۔ ایک نئی زندہ امید آپ کے پاس آ گئی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ آپ کے لیے یہ دنیا آخری جگہ نہیں بلکہ ایک نئی اور زندہ، جس میں زندگی کی امید ہے کہ آپ ہمیشہ جیتے رہیں گے۔ گڈ ایکسپیکٹیشنز، اچھی توقعات، نئی زندگی جو ہمیشہ آپ اس کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی فقط بات کریں گے تو وہ ابلیس کی بھی ہے، اس کے کرندوں کی بھی ہے۔ وہ کبھی نہیں مریں گے، وہ مرنا چاہیں گے کبھی نہیں مریں گے، وہ ختم ہونا چاہیں گے کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن آپ کے پاس زندہ نئی امید ہے زندگی کی، جو خداوند خدا کی اپنی زندگی ہے اور اس کے ساتھ گزارنے کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اچھی میراث جو لازوال ہے، جو آسمان پر ہے۔ دنیا میں آپ نے کبھی کسی کو دیکھا جس نے اپنی اولاد کے لیے بہت اکٹھا کیا ہو اور جاتے ہوئے وہ اپنی اولاد کو دے جائے اور اسے آگے میراث ملے؟ نہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ کوئی ویٹ کر رہا ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے کہ جو اس بدن میں، اس جہان میں رہ کے پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے آپ نے کمایا، آپ نے بنایا، آپ جاتے ہوئے اپنے بچوں کے سپرد کر گئے۔ آپ کا باپ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جائیں وہ آپ کو اپنی میراث دے۔ دعا ہے کہ سمجھ پائیں۔ لیکن جو ابھی 15, 18, 20, 30 کے ہیں ان سے کہیں گے کہ غور کرنا شروع کرے۔ شاید ہم بھی کچھ نہ کچھ، ہمارے اندر بھی پارٹ آپ جیسا ہی ہو، اس لیے کبھی کبھار غصہ کر لے تو ہمیں بھی ڈانٹ پڑ جائے، مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں سوچنے کہ جب میں 20 کا تھا، 25 کا تھا، 30 کا تھا تو کیا ایسا ہی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بہت سارے والفریب تھے۔ اس لیے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور نرم بھی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن خدا کو حاضر جان کے یوتھ بتائیں ایک بات، بہت رویا میں، خداوند سے پیار کرتا، بچپن سے کرتا، جب پیدا ہوئے 5 سال 6 سال سے تب سے، لیکن اس نے اپنی پہچان 40 کے بعد جب دی، جب بلایا، اور ایک ٹرننگ پوائنٹ خدا نے اپنی خادمہ کے وسیلہ سے اور ہماری لائف میں، تو ایک بات پہ بہت رویا، اور وہ کیا تھی؟ خداوند اتنے سال کہاں گزر گئے۔ لیکن یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، ساتھ رہیے گا، اس لیے یہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہم آپ کو کسی کو بھی نہیں بولیں گے کہ آپ اسے پلے باندھ لیں۔ اگر اس خادم کو خدا نے 40 سال کے بعد بلایا، یہ میرے ساتھ خدا کا پرسنل ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا آپ دیں، خدا آپ کو 12 سال کی عمر میں، جیسے آج اس خادم کو یوز کر رہا ہے، آپ کو 12 میں کرے، 15 میں کرے، 18 میں کرے، لیکن اس ٹھیٹ مٹی کا خداوند کو پتا ہوگا کہ اس نے 40 کے بعد صحیح گوندنے کے لیے دینا اپنا آپ۔ آنیسٹلی خداوند کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ ایک ایسا خوبصورت حاکم حکمت کا منبع ہے کہ ایسا لوہار ہے، اس کو پتا ہے کہ بھٹی میں اس لوہے کو کس ٹمپریچر پہ جا کے چوٹ لگانی اور شیپ دینی ہے۔ لیکن یہ 40 کے بعد والا آپ سب کے لیے نہیں، یہ پرسنل ہے، ہر ایک کے بارے میں خداوند ہی جانتے ہیں کہ کون 15 سال، 12 سال، 18 سال، 20 سال، کسی بھی عمر میں جب کوئی اپنا آپ دے، خداوند ایک بات یاد رکھے گا، کسی کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کریں گے، نیور، کبھی بھی نہیں۔ جو نجات پانے کے بعد بھی جس گھڑی جس لمحے جانا چاہے، خداوند کبھی زبردستی نہیں کرتا۔ لیکن کیا خداوند کی اس کی خوشی میں نہیں؟ آئے واپس آتے اور کمپلیٹ کرتے اس کو۔ اگر ہم نے نئی پیدائش پائی تو کیوں پائی؟ کیونکہ یسوع مردوں میں سے، اگر وہ نہیں جی اٹھتے تو ہم نئی پیدائش نہیں پا۔ اگر یسوع مسیح کے آنے تک بھی اگر کوئی بھی گنہگار آ کے نجات پائے گا تو کیوں پائے گا؟ کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ جنہوں نے پالی انہوں نے بھی اس لیے پالی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور آنے والے زمانے میں بھی جب تک خداوند آ نہیں جاتے، کوئی بھی شخص اگر نجات پائے گا تو کیوں پائے گا؟ کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اس لیے اس بھید کو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بھید کے لیے روح القدس سے 24 گھنٹے تڑپیں، مدد مانگے۔ یہ بڑا بھید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مدد مانگے اور اس میراث کو پائیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی۔ اور وہ روح جان بدن کی شفا اور روح جان بدن کی ضروریات بھی اس میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی ساری میراث اوپر ہے، یہاں پہ بھی خداوند انہیں سرفرازی بخشتے ہیں، یہاں پہ بھی ان کی ضرورتوں کو وافر پورا کرتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے مسیح کو پایا اور خدا نے انہیں حکمت بخشی، انہوں نے اس دنیا میں کم اکٹھا کیا اور اوپر زیادہ اکٹھا کیا۔ اسی لیے وہ اپنی فیملی کے لیے مسیح کی محبت میں جب بڑھتے ہیں تو بتھیروں کو بچانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور خداوند ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ آخری فائنل بات، ساتھ رہیے گا، نجات اور اس کو ہم کوشش میں لگے رہیں گے۔ بہت مخالف جو ہے کلام مقدس کی ایک ورس لے گا اور اس کو چھوٹی سی بات میں مفہوم چینج کر دے گا اور بتھیرے ایمانداروں کو بھی شک و شبہات میں ڈالے گا۔ ایک ورس ہے کہ تم ڈرتے اور کانپتے اپنی نجات کے کام کو کرتے جو۔ کس نے پڑھا ہے؟ یقین رکھتے ہیں کہ ایمانداروں کی اکثریت نے پڑھا ہے۔ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کو، رائٹ؟ اب مخالف کہے گا کہ جی لگا رہے تاکہ تیری کسی طرح نجات ہو جائے۔ یہ نہیں لکھا کہ نجات کے لیے کام کرتے جو۔ کیوں جی؟ کتنوں کو سمجھ آئی؟ زمین اور آسمان کا مفہوم ٹوٹل چینج ہو گیا ہے۔ نجات کے لیے کام کرنا اور نجات کے کام کو کرنا۔ کیوں جی پاس صاحب؟ نجات کے لیے کام کرنا، دن رات کسی چیز کو پانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں تاکہ میں کسی طرح اس چیز کو پالوں۔ لیکن وہ چیز کبھی آپ بائے نہیں کر سکتے، ارن نہیں کر سکتے، کبھی جیت نہیں سکتے، کبھی آپ کو مل نہیں سکتی، اور آپ کو بخشش میں مل گئی۔ اور اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جس کی مدد سے ملی ہے اسی کی مدد سے اسے سنبھالے رکھو۔ کیوں جی؟ ایک چیز آپ ارن نہیں کر سکتے، بائے نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، وہ آپ کو بخشش میں دے دی گئی۔ اور جس نے دی وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بھی گرپ اپنے لوز کی، آپ دنیا داری میں آئے، روپے پیسے کی ہوس آئی، کہیں پہ یرغمال ہوئے، آپ اسے کھو بیٹھیں گے، آپ اسے کھو بیٹھیں گے۔ دینے والا نہیں چھینے گا، نیور۔ یاد رکھیے گا، خداوند جسے نجات بخشتے ہیں اسے واپس کبھی بھی نہیں لیتے، نہ لینا چاہتے ہیں۔ انسان کھو بیٹھتا ہے۔ جس ایمان کے وسیلہ سے
रूल कुद्दस की मदद के वसीला से वो उसे हासिल करता है। जब कुछ ही अरसे के बाद वो वापस दुनियादारी में और उसमें जाता है तो धीरे धीरे वो अपने ईमान से गुमराह हो जाता है, ईमान से फिर जाता है और वो अपनी नजात को खो बैठता है। खुदावंद किसी से वापस नहीं छीनते। इसलिए उम्र भर हमें अपने नजात के काम को खुदाए रूल कुद्दस के मदद के वसीला से ईमान में सलामती और उसमें वो मददगार हमारा है खुदावंद खुदा महफूज वो रखेगा। अभी हमने वर्ष पढ़ी है, महफूज कौन रखेगा? खुदावंद खुदा खुद। हम ईमान में कायम रहेंगे और अपनी जिंदगी के दिन रूल कुद्दस की मदद से उसकी मर्जी में पूरे करते चले जाएंगे। और ये निजात की मिरास सुनिएगा, माजी बोले माजी, बोले हाल, बोले मुस्तकबिल। पीछे क्या रह गया? कितने जमाने होते हैं? माजी, हाल और मुस्तकबिल। अगर वो आपके तीनों महफूज करता है, इससे बढ़ के क्या लेना है? माजी में कैसे? हम में से कौन था 2000 साल पहले जब उसने हम पे रहम किया? क्यों जी, माजी था कि नहीं? माजी में उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे के, कीमत चुका के हमारे लिए नजात का इंतजाम कर दिया और उस नजात को उसने हमारे लिए महफूज कर दिया। और जब तक वो आ नहीं जाते वो बतेरों के लिए महफूज है। जो भी उस पर ईमान लाए उसको हासिल कर ले। और उसको क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन, रास्तबाज ठहराया जाना, खुदा के हजूर में ठहरने का मकदूर, खुदा को सामना कर सके। क्योंकि कोई भी नापाक इंसान खुदा को नहीं देख सकता था और वो बेटे के वसीला से। और ये जस्टिफिकेशन याद रखिएगा, ये हमें माजी में मिल गई है। उस खुदा की हमद हो जिसने अपने बेटे में हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी। ये माजी और हाल ये दोनों को कवर करता है। वरना बार बार हर जुमाने में आकर यीशु मसीह मसलूब होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि तब भी ईमान लाने वालों को आज भी और आने वाले अय्याम में भी जो भी ईमान लाएगा वो गुनाहों से माफी नहीं, वो गुनाहों से बरी होगा। ये जस्टिफिकेशन का लफ्ज जो है ये बरी होने का लफ्ज है। गुनाहों की माफी, तरस खाकर माफ कर दिया। और किसी भी स्टेज पे दूसरा मुद्दई उठ के कहे दोबारा केस रीओपन हो सकता है, लेकिन जब एक गुनाह की सजा अदालत से सजा हो और वो कोई सजा काट ले और सजा काटने के बाद वो बरी हो तो दुनिया की कोई अदालत उस केस को रीओपन नहीं कर सकती। मामूली बात नहीं है। जो मसीह यीशु के कफारे जी उठने पर ईमान लाकर उस नजात को पाता है, वो गुनाहों की माफी फक्त नहीं, वो बरी होता है गुनाह से। क्योंकि उसकी सजा यही खुदा की बेपनाह मोहब्बत है कि जो इंसान को मिलनी थी वो उसने खुद इंसान बनकर ले ली। आमीन। उसके बाद अगले दौर में वो अपना रूल कुद्दस हमें बख्शता है, अपनी कुदरत हमें देता है, ताकि हम हर रोज उसकी रहनुमाई में उस कुदरत को अपनी जिंदगी में लेते हुए उसकी मानद बनते चले जाए और अपने नजात के काम को करते। नजात के लिए नहीं, नजात हमें मिल गई। अब खुदावंद के खुदाए रूल कुद्दस की मदद के वसीला से, क्योंकि इस तरह की कड़ियों में कोई भी एक बात समझने के लिए बहुत, हम बहन आस्तर की जिंदगी के एक दो जो मैसेज हमने देखे, नेवर एवर, कभी जो नहीं भूलना चाहता वो कभी नहीं भूल सकता। कि मर्द खुदा मर्दकी ने सिर्फ एहसास दिलाया कि बेटी कभी ना भूलना कि खुदा तुझे आज के दिन के लिए यहां लाया है। और जब वो मकबूल ठहरी, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि नजात पाने के बाद हम मकबूल ठहरे, हमने नजात पा ली और बादशाह ने पूछा कि आस्तर तेरी क्या दरखास्त है? तुझे आधी रियासत मिल सकती है। आजमाइश थी कि नहीं है? थी। अब उस वो नजात के काम को जारी रखती है या फोकस से हट जाती है? नजात का काम क्या था? खुद भी बचे, कौम को भी बचाए। लेकिन हट सकती थी क्योंकि आधी सल्तनत उसे ऑफर की जा रही थी।
ہم نے نجات کے کام کو اس طرح جاری رکھنا ہے، جس فوکس کے لیے، جس پرپس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا، اپنی نجات کا تجربہ دیا، اپنی پہچان ہمیں دی، اس کے بعد آدھی ریاست کا پوری دنیا بھی مخالف آفر کرے تو اسے رد کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائے۔ جو میرے خداوند نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا چلا جاؤں اور وہ زندگی گزاروں جو میرے خداوند نے مجھے دی ہے۔ آمین۔ یہ ہمارا ایک پیوریفیکیشن کا عمل ہے، یہ ہمارا روز بروز مسیح کی مانند بننے کا عمل ہے۔ آمین۔ اور مستقبل، آمین، مستقبل بھی اس نے ہمارا محفوظ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جلالی بدن ہمارا منتظر ہے۔ ہم شکر گزار ہے کہ وہ جلال جو باپ نے بیٹے کو دیا، وہی جلال ایمان لانے والوں کے لیے اس نے رکھا ہے۔ ہم شکر گزار ہے، ہمیں ماضی میں اس نے چن لیا، بلا لیا، حال میں اس نے ہمیں اپنا روح بخشا ہے تاکہ وہ روز بروز ہماری مدد کرے اور ہم اس کی مانند بنتے چلے جائیں۔ مستقبل اس نے ہمارا محفوظ کیا ہے کہ ہم اس ایکسپیرینس میں بھی نہیں جائیں گے جو نیچے کا ہے۔ ہم شکر گزار ہے کہ وہ سارا کام خداوند خدا نے خود مکمل کیا، اور آج وہ جلالی بدن ہر ایماندار کے لیے منتظر ہے۔ وہ جلالی بدن منتظر ہے، گلوریفیکیشن۔ جنہیں بلایا انہیں راست باز بھی ٹھہرایا، اور جنہیں راست باز ٹھہرایا انہیں جلال بھی بخشا۔ ہم شکر گزار ہے کہ وہ گلوریفیکیشن اب دیکھیے گا، جس کے پاس یہ ہے، یہ سارا کچھ جس نے پایا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا بھلا؟ کرونا کے سائن سب کو پتا ہے، فیور کے سائن سب کو پتا ہے، ملیریا کا، نمونیا، سارے سائن پتا چل جاتے ہیں نا۔ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ جی کوئی بولے گا؟ بولے حامد۔ ہم ہزارے بزرگ پطرس خدائے روح القدس کی رہنمائی میں شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلانے کے باعث ہمیں نئے سرے سے پیدائش دی۔ اس نے ہمیں میراث بخشی، اس نے ہمیں محفوظ کیا، اس نے ہمیں اپنا جلال بخشا۔ ان باتوں کے عوض کیا ہو؟ اور حمد کس کو زیب دیتی ہے؟ حمد کس کو زیب دیتی ہے؟ تو جو راست باز نہیں ٹھہرا وہ حمد کیا کرے گا؟ دنیا داری کی ایک بات کریں، دنیا کی ایک چھوٹی سی اگزامپل سارے سمجھتے ہیں۔ اچھا آدمی بری بات کرے تو ساتھ والا اسے جھنجھوڑ کے کیا کہتا ہے؟ کچھ خیال کر، تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کبھی سنا ہے؟ اچھا آدمی بری بات کرے تو اسے ہلا کے کیا کہتے ہیں؟ نہ کر، تجھے ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ غور کر کہ تیرا تعلق کہاں سے ہے، کس گھرانے سے ہے۔ اور برا آدمی اچھی بات کرے تو اس کو بھی کچھ جوڑ کے کہتا ہے تیرے منہ سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ خداوند مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں، حمد کوئی ہے جس کو زیب دیتی ہے۔ اور یسوع مسیح مردوں میں سے اسی لیے جی اٹھے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو، ہم خدا سے پیدا ہو، ہم اس میراث کو حاصل کریں جو لازوال ہے، ہم اس کے روح کو حاصل کریں تاکہ ہمارے اندر سے، ہم نہیں کریں بلکہ ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو کیا؟ اس کی حمد۔ جس نے پایا ہی نہیں وہ تعریف کیا کرے گا؟ دیکھیں، جس نے وہ گفٹ لیا وہی کرے گا، اگر نہیں لیا تو یہی نجات کا دن ہے اور یہی مقبولیت کی گھڑی ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اس قدرت کو اور اس فضل کو بیکار نہ کرے۔